आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो ये काम किया। हम अपने उलमा से पूछते रहते हैं, अपने जो भी हमारे उलमा हैं, हमारे मकामी उलमा, बस ये है कि उनसे बात मत करो, ये मत करो, ये कर करके हमको कह देते हैं। और फिर ये है कि हम फिर तहकीक करना, हम तो तालिबे इल्म है, तहकीक करते हैं। तो तहकीक के दौरान ये चीज़ मिली थी, लेकिन ये सबसे बड़ा मसला हमको आज समझ में आया है कि अरबी तो चूंकि हम लोग जानते नहीं है, हमारी मदर लैंग्वेज है नहीं। तो जब भी कोई इसका ट्रांसलेशन करता है, हो सकता है उसमें मैनिपुलेट कर दिया हो, लेकिन आपने जो अभी बताया कि वसीले का वहाँ कोई लफ्ज ही नहीं है, तो समझ लीजिए मतन के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन उसके तर्जुमे के साथ छेड़छाड़ कर दिया। हमारे तो पास जी, जी तो यहाँ पर इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब तहजीब तहजीब, हाँ तो उन्होंने लिखा है अपने इस किताब के अंदर, एक वाक़ये को नकल किया है कि अबू अली अल निसापुरी एक मुहद्दिस गुजरे हैं। तो जी उनको ख्वाब आता है कि वो बहुत किसी परेशानी में रहते हैं। तो परेशानी में रहने के बाद उनको ख्वाब आता है कि अ, आप एक कब्र पे जाइए, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जियारत होती है, तो वो जी उनकी शक्ल में तो शैतान आ नहीं सकता है। अब ठीक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आने के बाद कहते हैं, तुम फला के उनके दरगाह यानी दरगाह पे चले जाइए आप, और उन जा करके वहां पर इस्तगफार कीजिए, तो हम्म आपका मसला हल हो जाएगा। तो वो जाते हैं, और जाने के बाद से वो अपनी परेशानी बताते हैं और कहते हैं कि उसके बाद मेरी परेशानी हल हो गई। तो यहाँ जी पर बजाबते कब्र के पास जा करके फौत शुदा लोगों का वसीला लेकर के अल्लाह से कहा, और वहां पर मदद मांगी उन्होंने, तो उनका पूरा हो गया। ये इब्न हजर अस्कलानी रहमुल्लाह अपने किताब तहजीब तहजीब के अंदर इस वाक्य को नकल किए। ओके ये तहजीब अभी तहजीब का जिल्द और सफा शिक्षा नंबर भाई बता बात देंगे। करेंगे इस पे, एक मिनट लेकिन जी आपने जवाब तो देंगे, आप लेकिन वाली आप बात थोड़ा कही। शेख शाहजहां एक जिल्द मिनट जी नंबर शेख सफा किफायत आप नंबर पहले बता बता दें। हाँ बताएं, जिल्द फिर से नंबर बोलें सफा नंबर थोड़ा थोड़ा शेख बता दे, किफायत हवाला फिर से। बता। हाँ मैं जवाब देता हूँ, लेकिन आप जरा वो हवाला बता दें, उसमें नंबर थोड़ा लिखा होगा नीचे अकरम भाई, कहीं नंबर लिखा जी मैं होगा तहजीब। वाक्य है क्या? एक्चुअली मेरे पास रिटन में भी है और उसका स्कैन भी है। इसका सिर्फ तो सफा अगर आप हाँ नंबर बोले हवाला तो, लिखा होगा। अच्छा एक सेकेंड। तहजीब तहजीब सफा नंबर 398। उर्दू तर्जुमा है कि अरबी है, मसला सफा से हल ये हो तो जाए। मैंने ये तो मैंने तर्जुमा बताया है, इसका अरबी स्कैन भी है, ओरिजिनल स्कैन, इमाम इब्न हजर अगर अस्कलानी वो रहमुल्लाह की। इंग्लिश में आप करते तो किफायत भाई को आसानी होती। पेन लगा अच्छा, सकते हैं तो लगा दीजिए। तो किफायत अगर भाई आप जब लोग, तक अगर ये देख, पॉसिबिलिटीज है तो मैं लगा सकता हूँ स्कैन को। आप हाँ लोग लगाइए उसका कुछ लगाइए आप। हाँ चलो मैं तब शेयर तक करिए सोर्स चलता प्रोवाइड हूँ, करेंगे। आप उसको पेश कीजिए, मैं तब तक कुछ बातें आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हम तो ये जी, तो उम्मीद आप कर रहे लोग, थे कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे ना कि आप कोई दलील देंगे, लेकिन ये कोई दलील नहीं है। दलील क्या है? कुरानी आयात दलील है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ये दलील है। ये बाद के यानी कई 700 साल के बाद या 500 साल के बाद या सहाबा के बाद, ताबीन के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, ये कोई दलील नहीं है। आपने इसमें एक नुक्ता उठाया है कि उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो आपने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और ये ख्वाब तो झूठा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता, ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल इख्तियार करके कोई शैतान ख्वाब में नहीं आ सकता, ये मुमकिन नहीं। लेकिन ये मुमकिन है कि ख्वाब में कोई शख्स किसी और शैतान किसी और शख्स की, किसी बुजुर्ग की शक्ल लेके, चेहरे पे दाढ़ी हो, जुब्बा कुब्बा हो, वो पहन के आके झूठ बोल दे कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ। ये तो मुमकिन है ना भाई। हदीस में तो ये है कि शैतान मेरी शक्ल अपना नहीं सकता। हदीस में ये नहीं है कि शैतान झूठ नहीं बोल सकता, वो तो झूठा है, वो तो सबको झूठ बोल के वर्गलाता है। तो शैतान ख्वाब में आके ये बोल सकता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, किसी और की शक्ल में आके, किसी और बुजुर्ग की शक्ल में आके ये बोल सकता है कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ। बल्कि वो तो ये भी बोल सकता है कि मैं अल्लाह हूँ।
तो झूठे का कोई तो ठिकाना कहने नहीं है। का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह की जात, आप सुनिए ना, कहने का मतलब है कि रसूलुल्लाह की जात भी बदल जाएगी। नहीं जात यहाँ नहीं पे बदल बात जाएगी, सुनिए। किसी और की जात में आया है। देखो पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर आप बोलिए। सबसे पहला नुक्ता क्या, आप तरतीब से सुनिए। पहला नुक्ता कि आपने कोई दलील नहीं दिया है, ना कुरान की ना हदीस की। दूसरी बात ये कि एक वाकया आपने पेश किया, वो भी अभी चेक करना कैसा, उसकी क्या शक्ल है। दूसरी बात ये है कि आपने एक ख्वाब का वाकया पेश किया कि उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके ये कहा है। तो ये बात जहन नशीन रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुमकिन ही नहीं है कि ख्वाब में आके, मतलब जो पहले दीन दे चुके हैं उसके खिलाफ कोई बात आके कहें, ये मुमकिन ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने साफ कह दिया है कि अब दीन मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये मुमकिन ही नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके कुरान हदीस में जो सिखा के गए उसके बाद कुछ आके कुछ ऐड करें, कोई नई बात बताएं, ये मुमकिन ही नहीं। तीसरी बात ये कि जो आपने कहा कि ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ये झूठ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल झूठ हो सकता है। शैतान नबी की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता, लेकिन झूठ बोल सकता है। शैतान ख्वाब में आके झूठ बोल सकता है कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई ख्वाब में आया और कहता है कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ, तो वाकई अल्लाह के रसूल है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह से थे उस तरह से अगर कोई शक्ल दिखती है तो ये कहा जा सकता है कि अल्लाह के रसूल है। लेकिन शैतान किसी की शक्ल में आके ये बोल सकता है कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ। इसलिए शैतान की बात का सहाबाए कोई किराम के बाद जो है किफायत भाई, सहाबाए किराम के बाद कोई क्लियर ही नहीं ये बात कर सकता। सहाबाए किराम असल में हदीस का मतलब जो है कि सहाबाए किराम ने अल्लाह के रसूल को देखा है। अब कोई सहाबी अगर रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखता है तो गोया वो रसूल ही को देख रहा है, क्योंकि उसने देखा है रसूल को तो जान रहा है कि ये रसूल है। लेकिन जिसने रसूलुल्लाह को देखा नहीं है ऐसे ही, वो कैसे क्लियर कर सकता है? तो ये जो रिवायत है, इस रिवायत के असली मिस्दाक तो रसूलुल्लाह के सहाबा हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह को देखा हुआ है। जिसने रसूलुल्लाह को देखा नहीं है वो कैसे क्लियर करेगा कि ये तस्वीर जो है और जो कह रहा है कि मैं रसूल हूं या ये रसूलुल्लाह का ख्याल आ रहा है, वो अल्लाह के रसूल है कि नहीं? और एक बात तो और, एक जो मुहद्दिसीन इकराम, एक चीज और है, सेकेंड, एक चीज और मुहद्दिसीन है। इकराम जो लेकर के, नहीं एक बात सुन लीजिए, मैं बात खत्म कर दूं फिर आप बोलिए। एक चीज और है, देखिए एक ठीक। किताब है मार्केट में फजाइल अमल के नाम से, उसमें इस तरह की कितने सारे किस्से हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जिक्र है। क्या आप सारे किस्से को मानते हैं? यानी फजाइल अमल में जी ऐसे किस्से की जी भरमार है। एक मिनट आप सुनिए हजरत, ना। हमको फजाइल अमाल से कोई लेना देना नहीं है। फजाइल अमल में हम अहले नबी के सुन्नत वल जमात के हैं। तो सब आप मानते हो? रिलैक्स फजाइल रिलैक्स। अमल में कितने जी कहानियां हैं रिलैक्स। जिसमें नबी के नाम का हवाला है कि अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए, आप उसको मानते हो? हजरत, उन ये तो फजाइल अमाल किताब से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अपने बहुत सारे अकीदे की तायद में, अपने बहुत सारे नजरियात की तायद में ख्वाबों की भरमार है। वहां तो बहुत सारे ख्वाब है, हर मतलब बहुत सारे मामलात में अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए, उन्होंने ये कहा। क्या आप इसको मानते हैं? भाई तबलीगी जमात वाले कितने कहते हैं कि भाई वो हम तबलीग कर रहे थे, वहां पे प्रोग्राम कर रहे थे, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और ये बताए। क्या इसको आप मानते हैं? क्या आप खुद शायद ख्वाबों की वो दलील मानते हैं? नहीं मानते, कोई नहीं मानता इसको। तबलीग देखिए ख्वाब दलील है ही नहीं, पहले ये समझ लीजिए कि ख्वाब सिरे से दलील है ही नहीं, कोई नहीं मानता। कोई उम्मत में से कोई भी दलील नहीं मानता ख्वाब को, ना देवबंदी मानते ना बरेलवी मानते, कोई नहीं मानता। आप अगर ख्वाबों की दलील मानते हैं तो मैं तारीख इब्ने असाकिर से एक ख्वाब दिखाता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा जरा रुक जाइए। मैं एक मिनट मैं आपको हजरत, तो मुझे वो स्क्रीन शेयर करें जहां मैं वो दलील शेयर कर सकूं आप लोगों के पास। जी बता रहे हैं, वो स्क्रीन आपको शेयर करनी पड़ेगी। एक्चुअली आपके पास शेयर बटन होगा बता रहे हैं, तब तक एक मसले की वजाहत भी हो। ये जो जाह का जो वसीला आप बता नहीं रहे हैं, यानी किसी की शान का वसीला, नबी की जाह का या किसी बुजुर्ग की शान का और जाह का वसीला, इस सिलसिले में आपको देखिए कुछ चीजें मिल जाएंगी उलमा से आपको बाज उलमा से मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन असल में है क्या? असल चीज ये है कि किताबो सुन्नत में इसकी दलील है कि नहीं है। बाकी आप तलाशेंगे तो एक दो उलमा के कौल भी मिल जाएंगे आपको, बाज उलमा इसके कायल मिल जाएंगे पुराने जमाने में। लेकिन असल बात यह है कि ये दुरुस्त है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। असल मसला इसमें ये है जिस पर हमारी हजरत, ये तो अकीदे का मामला है ना, तो इससे तो मुहद्दिसीन इकराम का अकीदा समझ में आ रहा है। क्या मुहद्दिसीन ये का, तो या जब हम दलाइल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उलमा के दलाइल क्या हैं और राजे क्या है, सही बात क्या है, इसके पीछे हम चलेंगे।
ابھی تو آپ کی خواب کی بات چل رہی ہے, وہ خواب پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کفایت بھائی. اور دوسری بات ہے کہ سب سے بڑے امام خواب سے تو شریعت ثابت کی. کوئی بھی شرعی مسئلہ واجب ہو, سنت ہو, مستحب ہو, حرام ہو, مکروہ ہو, کوئی بھی عالم وہ کسی بھی فرقے کا ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ جو ہے دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, بنیادی طور پہ وہ خواب سے کسی مسئلے کو نہیں ثابت کرتے. یہ تو اس واقعے کو امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی اپنی کتاب میں؟ وہ تو بات چل رہی ہے, وہ تو انہوں نے کیا کہا ہے, بات کیا ہے, اس پہ تو گفتگو چل ہی رہی ہے, کیونکہ وہ مطلب آپ کی چیز کو لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جو اصل مسئلہ ہمارا چل رہا ہے اس کے بارے میں یہ بات کرنی چاہیے کہ شریعتیں خوابوں سے ثابت نہیں ہوتی. یہ ایک بنیادی بات ہے. اسی طریقے سے لیکن شیخ یہاں دیکھنا ہوگا کہ انسٹنٹ مدد ملی ہے ان کو. جی, وفات شدہ سے دعا کرنے کے بعد ان کو انسٹنٹ ریلیف ملی ہے. یعنی کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں جو ہے فائدہ ملا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہہ دیا, ابھی تو اس پر جب تحقیق ہوگی تب بات ہوگی, لیکن فائدے کے بارے میں ایک بات میں ذکر کر دوں. فائدے کے بارے میں سوال سائل کو فائدہ پہنچا ہے, کسی فائدہ پہنچنے کی بنیاد پہ کسی عقیدے کی جو اس بات کا مسئلہ ہے. جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہے, ہو سکتا ہے نام میں کا ہو. اچھا مجھے یہ بتاؤ, ہاں سنیے, وہ جو آپ بتا رہے ہیں ان کی اہلیہ کا کیا نام سے آنکھ میں کوئی مسئلہ تھا اور جھاڑ اور پھونک اور دم کی بات چلی, تو آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہودن نے جو ہے کیا نام سے جھاڑا اور وہ تو ٹھیک ہو گیا. فائدے کی بات, مطلب جو آپ فائدے سے دلیل پکڑنے کی, فائدہ ہوا اور پھر گویا اس کی صحت کی دلیل ہو گئی. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا اس کا؟ کہا کہ شیطان نے تیری آنکھ میں تب تک انگلی کیے رکھا جب تک تو نے یہودن سے جو ہے جھاڑ نہیں کر دیا. تو اصل میں بنیادی بات کیا ہے نا کہ کسی عقیدے کا اس بات کسی بینیفٹ سے ہم نہیں کر سکتے. فائدہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, فائدے کی بنیاد پر ہم اس سے عقیدہ نہیں ثابت کر سکتے. بنیادی اصول ہے. اس واقعے کو صحیح ہونا چاہیے, کتاب و سنت سے اس کی دلیل ہونی چاہیے. تو فائدہ نہ بھی ہو بظاہر, فائدہ نہ بھی ہو بظاہر تو بھی وہ صحیح ہے. اللہ کے رسول نے دعا بتایا ہے, بخاری کی دعا بتائی ہے, اللہ کے رسول نے دل گھبرانے کی دعا بتائی ہے, اللہ کے رسول نے اور بھی بہت ساری دعائیں بتائی ہیں. ہم نے وہ دعا کیا, ہم کو بظاہر فائدہ نہیں ہوا, تو کیا ہم اس دعا پہ یقین نہیں رکھیں گے؟ ہمارا اس دعا پہ یقین ہے, بھلے فائدہ ہم کو نہیں ہوا اور ہم نے کوئی شرک کا عمل کیا, کوئی بدعت کا عمل کیا اور ہم کو اس سے لگا کہ فائدہ ہوا, ریلیف ہوا ہم کو, تو کیا ہم یہ مان لیں گے کہ یہ شرک والی چیز یا بدعت والی چیز صحیح ہے صرف اس بنیاد پہ کہ فائدہ ہوا؟ نہیں. اب میں ایک بولنا چاہتا ہوں شیخ, میں شعبان میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھائی کو. اکرم بھائی یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص ایک بت سے مانگتا ہے, بت سے مانگا اور اس کو مل گیا, کیا آپ کو لگتا ہے وہ لوگ جتنا بھی مانگتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے, یا کچھ ملتا بھی ہے نا؟ اب اس کو تجربے سے معلوم پڑا کہ میں نے مانگا اور مجھے مل گیا, تو یہ تجربہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ تو یہاں پر شیخ دیکھنا ہوگا نا کہ یہاں پر جو بت پرستی کرتے ہیں ان کے خواب میں رسول اللہ آ سکتے ہیں کیا؟ بات نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی بتائیں گے, اور جو آپ نے کہا نا تجربے سے ثابت ہوا, تو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں نا, تجربہ دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث دلیل ہے. تجربہ صحیح بھی ہوتے ہیں دنیا میں, غلط بھی ہوتے ہیں. دنیا آزمائش کی جگہ ہے نا. اگر سوچو کوئی اللہ سے مانگا, میں نے یہ نہیں کہا کہ تجربے سے ہوگا. ایک منٹ, میں نے کہا اس عبارت میں, ہاں جی, اب جو آپ نے کہا نا ان کو مل گیا, اب یہ تجربہ اگر کسی کو ہوا بھی, سپوز کرو ہوا, تو تجربے سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کرنا صحیح تھا. کیونکہ اگر تجربے سے ہم ثبوت لیں گے تو بت سے مانگ کے مل گیا, جیزس سے مانگ کے مل گیا, وہ بھی تجربے سے صحیح ہو گیا ثابت. تجربے سے صحیح ثابت نہیں ہوتا, وہ پارٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایک سیکنڈ, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ امام زمانہ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ اپنی بات کو لا کر کے پروموٹ کر رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر. کی ضرورت کیا ہے؟ ایکچولی بات اسکرین پہ آئے گی نا, تب ہمیں کیا معلوم پڑے گا. ہم جو دے سکتے ہیں. جی, میں آپ سے بات کیا بول رہا ہوں, وہ اسکرین پہ آئے گی تب ہم دیکھیں گے. لیکن ابھی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ عبارت میں ابھی پیش کر سکتا ہوں, لیکن میرے پاس ابھی اسکرین پہ سورس نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں وہاں پر چسپا کر پاؤں. کیسا ہے نا, میرے خیال سے موبائل سے آتے ہیں تو اسکرین شیئرنگ کا آپشن شاید نہیں رہتا ہے.
لیکن اگر آپ کمپیوٹر لیپٹاپ پہ ہوتے تو وہاں سے اسکرین شیئرنگ آپشن میں آپ کو دینے میں پرابلم نہیں ہے مجھے. لیکن ابھی کم سے کم اتنا پارٹ کلیئر ہو جائے کہ تجربہ دنیا میں صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ دلیل نہیں ہے. اچھا جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو یہ بھی میں آپ کو جی بات بتا دوں جو شیخ لوگ بتا رہے تھے, تو میں آپ سے ایک سمپل بات بول رہا ہوں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل شیطان نہیں لے سکتا, کسی اور کی شکل لے کر یہ بول سکتا ہے کہ میں نبی ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ پوائنٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل شیطان نہیں لے سکتا, کسی جی اور کی شکل لے کر کے بولے میں تمہارا نبی ہوں, یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ پوائنٹ؟ وہ حدیث جو آپ بتا رہے ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل شیطان نہیں لے سکتا ہے, تو جنہوں نے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابہ اکرام نے اور جو انہوں نے بتایا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل ہے نا وہ لوگ جانتے تھے کیسے دکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, لیکن ایکس وائی زیڈ کی شکل میں آ کر شیطان آپ کو بول سکتا ہے, مجھے بول سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی ہوں. تو وہ چیز دلیل نہیں بنی پھر سے کہ نبی صلی تو اللہ علیہ جو وسلم کو خواب میں تو ہاں جو محدث جی جو محدث نبی کی حدیث کو جمع کر رہے ہیں ان کو بھی شیطان مطلب نبی کی شکل میں مطلب ہے نا, آ سکتے ہیں. یہاں پہ بات یہاں سمجھنا کیا ہے نا, پہلے تو کیا ہے اس کے اندر وہ دیکھیں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے مثال کے طور پر وہ جو بیان کر رہے ہیں نا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, صحابی کا فرمان نہیں ہے. جو آپ جن کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ کئی صدیوں بعد پیدا ہوئے تھے, جو نیسا پوری جو بات بتا رہے ہیں نا وہ کئی صدیوں بعد پیدا ہوئے کوئی بات ہے. اور اس کے اندر بھی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پہ جو روایتیں دی ہوتی ہیں نا وہ صحیح سند سے ہے, ضعیف سند سے ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اکرم بھائی, آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں, آپ سمپل بات کرتے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک قاعدہ ہے من اسند فقط بریا, جس نے سند بتا دی تو وہ بری ہو گیا, یعنی دوش اس پہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے میں نے جی فلاں بالکل سے سنا. اب اسی وجہ سے آپ کو بالکل کئی حدیثیں ملیں گی جو صحیح ضعیف ہے, موضوع ہے, وہ بیان کرتے ہیں. کیوں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث ہے نا یہ فلاں سے مل رہی ہے. اب ایک بعد والا آدمی آتا ہے بولے دیکھو انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے بتایا. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے ارے وہ صحیح سند سے بتایا, ضعیف حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, کیونکہ وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں یہ بات جو آئی نا یہ فلاں سے آئی ہے, یہ فلاں سے آئی ہے. تو وہاں پر کیا ہے, کوئی چیز آنے سے ثابت نہیں ہو گئی کہ وہ کتاب میں ذکر ہے, اگر وہ ہے بھی تو جو کن الفاظ کے ساتھ ہے اس سے ثابت نہیں ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے. ہاں, اور ایک بات آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی چیز اس زمانے کے اندر کسی کا ہوا کوئی چیز, تو کسی نے جو آپ سمجھ رہے ہو, آپ اس بات سے کیا سمجھے, واقعے سے آپ نے کیا سمجھے؟ ہاں آپ کیا سمجھے بتائیے؟ کیا آپ نے یہ سمجھے کہ وہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے؟ کیا آپ نے یہ سمجھے؟ نہیں, وہ بس مدد کے لیے پکارا تو ان کو انسٹنٹ ریلیف مل گئی ہے, یہ ثبوت مل رہا ہے. میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا تھا, میں ذرا سن لیجیے. ہاں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ خواب کو جو اہمیت دے رہے ہیں نا, تو خواب کے تعلق سے ذرا آپ یہ سنیے, میں کیا سنانے جا رہا ہوں آپ کو. اور یہ زید میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں, اسکرین میں شیئر کر دیتا ہوں میں ایک بار. شیخ نہیں آئی اسکرین ابھی تک, ایک منٹ, اسکرین ونڈوز آئی, بس مجبوری کی عالم میں شاید میں شیئر نہیں کر پا رہا ہوں دلیل کو. ہاں نہیں کوئی بات نہیں. یہ تو دکھ نہیں رہا اس میں صاف, الٹا دکھ رہا ہوں. ہاں شیخ, یہ جو دکھ رہا ہے وہ الٹا ہی دکھ رہا ہے, مرر والا آیا ہے. اچھا ایک منٹ, ایک پھر سے میں کرتا ہوں, ایک منٹ اس کو شیئر کریے. ٹھیک ہے, تو میں کیا بتا رہا تھا جب تک شیخ شیئر کر رہے ہیں کہ کوئی روایت آئی ہے, کوئی ذکر ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح روایت ہے, صحیح سند سے ہے. ہاں, اور جی کوئی واقعہ اگر روایت ضعیف ہوئی تو میں سیدھا انہیں بدل لوں گا. ہاں, اور کیا بات ہے معلوم ہے, آپ جو بات بتا رہے ہو نا تو اس کے اندر کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے, وہ قبر والے سے مانگے؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ مانگا تو ویسے ہی گیا ہے شاید, لیکن یہ دلیل بنتی ہے کہیں نہ کہیں. نہیں, آپ ہے نا ذرا اس کے اندر جا کے آپ پڑھو اور بتاؤ کہ قبر والے وہاں پہ کیا ایسا دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان سے مانگے. دیکھو یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس سے مانگے, اب اللہ سے مانگے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والوں کے لیے دعا کی تھی. ہاں, احد والوں کے لیے دعا کی تھی, وہاں گئے تھے قبرستان میں جا کے دعا کی تھی. ہاں, قبریں جہاں تھی
تو ان کے لیے دعا کی تھی. کس سے دعا کی تھی؟ اللہ سے دعا کی تھی. ہاں ہم لوگ بھی جاتے ہیں اور جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو جو الفاظ ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. نہیں شیخ، وہ وسیلے سے مانگے تھے، وہ وسیلے سے مانگے تھے. الفاظ پڑھیے، پڑھ سکتے ہو آپ؟ الفاظ پڑھ سکتے ہو وہاں کے؟ وسیلے سے دعا کی گیا. بھائی آیا اسکرین پہ؟ نہیں آیا. اچھا ایک منٹ، آیا ایک. اچھا شیخ نے بہت مشکل سے یہ لکھے آئے ہیں. جی بتائیے شیخ. پی ڈی ایف کر کے لایا ہو؟ ہاں میں اچھا بہت محنت سے لایا آپ نے. جی بتائیے. میں پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے کیا چیز ہے اس میں. ایک منٹ. اس میں دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ابن، آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جی ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھ دیا. بھائی ان سے بھی پہلے عالم، جہاں سے ابن حجر رحمہ اللہ بہت ساری باتیں نقل کرتے ہیں تہذیب و تہذیب میں. یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، وہ ان سے پہلے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ سے بھی پہلے ہیں. اور جی جی یہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ سے نقل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اگر خواب مانگنا نا تو یہ دیکھیے. قال ابن عساکر کہتے ہیں، ابن عساکر نے کہا حدثنا ابو الفضل محمد ابن محمد ابن الفضل بن مظفر العبدی قاضی البحرین من لفظه وكتبه لي بخطی. یہ ابن عساکر رحمہ اللہ اپنے استاد سے نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ بحرین کے قاضی تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کہا کہ رأیت یزید بن معاویہ فی النوم، کہ میں نے یزید بن معاویہ کو خواب میں دیکھا. فقلت له، میں نے اس سے کہا انت قتلت الحسین، کیا تم نے حسین کو قتل کیا ہے؟ فقال لا، کہا نہیں میں نے نہیں قتل کیا. فقلت له، میں نے اس سے کہا هل غفر اللہ لك، کیا اللہ نے تمہیں بخش دیا؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. وادخلنی الجنہ، اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا. اس خواب کو آپ مانتے ہیں کہ یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا، جنت میں ہے؟ کیا بولتے ہیں آپ اس میں؟ جی یہ تو ہے بالکل کہ مطلب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہے. حسین، ارے بھائی جو میں نے پیش کیا اس میں یزید جنت میں لکھا ہوا ہے، خواب میں دیکھا. امام ابن عساکر رحمہ اللہ کے استاد نے خواب میں دیکھا، کہا میں نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ہے. یہ خواب کو آپ صحیح مانتے ہیں؟ اب یہ معاملہ اگر یزید کے اوپر ہے تو متنازع شخص ہے. بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں کہ سکوت اختیار کرو. ارے بھیا یہ خواب آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ تو خواب کو دلیل بنا رہے تھے. آپ خواب کو دلیل بنا رہے تھے تو آپ اس خواب کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب دلیل ہے، میں نہیں مانتا. میں اس خواب کو بھی دلیل نہیں مانتا. میں آپ جو خواب کو دلیل بنا کے بیٹھے تو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ ایسے خوابوں کو دلیل بنائیں گے تو یہ بھی ایک خواب ہے. میں نہیں مانتا اس خواب کو نا، میں اس خواب کو دلیل نہیں مانتا. لیکن کیا آپ جو خوابوں کو دلیل بنا رہے ہیں اسے دلیل بنا کے بولیں گے یزید قاتل حسین نہیں، یزید جنتی ہے؟ مانتے اس کو؟ اچھا مجھے یہاں پر ایک نا آنسر ملا، میں بتا رہا ہوں یہ آنسر. شیخ یہ جو بات بول رہے ہیں نا کہ یہ اس کے اندر یہاں پہ یہ ذکر ہے، آپ یہ پڑھیے کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ صدقے طفیل میں مانگے. کس کے صدقے طفیل میں؟ جو قبر والے کے صدقے. کس کے صدقے طفیل میں؟ آپ بتائیے ذرا بھائی اکرم بھائی. آپ نے آ گئی ہے یہ اسکرین، یہاں یہ حدیث یہاں پہ ذکر ہے، یہ روایت تہذیب التہذیب سے. تو آپ نے کیا کہا کہ کس کے صدقے طفیل میں مانگے؟ ابو علی النیسا پوری کے صدقے طفیل میں. ہاں تو یہاں پہ ان کے صدقے طفیل میں مانگے. آپ جو کہہ رہے ہو نا یہاں پہ یہ بات کہیں نہیں ہے. ہاں وصل اللہ حاجتک، مانگو اللہ سے تمہاری حاجت. ہاں اللہ سے مانگو تمہاری حاجت دیا ہے اس میں قبر پہ جا کر. کس کو مانگو؟ اللہ سے مانگو. اور اسے بھی اس کا بھی رد کیا علماء کرام نے کہ یہ چیز وہی کسی کا بات ہے. ہاں یہ وہی ہے. یہ تہذیب التہذیب میں آپ جو دیکھ رہے ہیں، دیکھو میں اسکرین پہ لایا، آپ کو اسکرین دکھائی دے رہی ہے؟ جی 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 حاکم النیسا پوری. جی 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 حاکم النیسا پوری سے جو تہذیب التہذیب کا حوالہ دیا ہے یہاں پر پورا دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ اللہ سے مانگو. ترجمہ کر دیتے ہیں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں میں، پھر ان کو سمجھائیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کنت فی غم شدید، مجھے بڑا غم، بڑی الجھن تھی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گویا وہ مجھ سے کہہ رہے ہوں
کہ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر کے پاس جاؤ اور توبہ استغفار کرو، وصلیللہ، اور اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کرو۔ تو میں جو ہے گیا اور جو مجھے حکم دیا تھا میں نے وہ کیا، تو میں نے اپنی حاجت پائی۔ اس میں لکھا ہے وَهَذَا مِن فِعْلِ أَبِي عَلِي النِّسَاپوری، کہ یہ جو ہے ابو علی نیساپوری کا عمل تھا۔ تو اس میں جو ہے اس واقعے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ اب زید بھائی سمجھائیے، انہوں نے مطلب ترجمہ سمجھا۔ تو یہاں پہ آپ اگر یہ پورا آنسر پڑھیں گے نا تو یہاں پہ علماء کرام کیا بول رہے ہیں کہ سب سے پہلے دین مکمل ہے، اب دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی، خواب دلیل نہیں ہے، تجربہ دلیل نہیں ہے، ہاں کسی کا تجربہ ہوا وہ کام، یہاں پہ وہ چیز نہیں جو آپ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے صدقے طفیل میں مانگے۔ یہاں پہ کیا ہے، جو ان کا ایک پرٹیکولر تجربہ کسی شخص کا ہے، تجربے صحیح بھی ہوتے غلط بھی ہوتے، دنیا کی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی میں امتحان کی جگہ ہے، یہی تو امتحان ہوتا ہے نا کہ سب صحیح غلط ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز پکی ہے کہ قرآن حدیث کبھی غلط نہیں ہوگا، خواب غلط بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ کو شیخ کفایت نے مثال بھی دی اور بہت ہی مثال ہے، ہاں۔ تو یہاں صحیح بات کیا ہے کہ قرآن حدیث کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی۔ آپ یہ بات پہ نوٹ کریے کہ یہاں پہ دلائل جو ہم دے رہے ہیں نا سارے قرآن حدیث سے دے رہے ہیں، اور جو سامنے سے دلیل آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ فلاں کے خواب میں ایسا آیا تھا، کئی سینکڑوں سال بعد پیدا ہوئے ہیں یہ، اور ان کے خواب میں کوئی چیز آئی، انہوں نے کوئی چیز کی اور اس کو دلیل بنایا جائے، جبکہ دین مکمل ہو گیا تھا 1400 سال پہلے، دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی۔ یعنی دین جو 1400 سال پہلے تھا اس کے اندر بتاؤ نا وہ دین میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، وہ چیز ہم سب مل کے قبول کریں گے۔ خواب کی بات کیا ہے، صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی ہے خوابوں کی بات، ہاں۔ تو آپ دیکھیے یعنی کیا ہے معاملہ کہ دلیل کس کے پاس کیا دلیل مل رہی ہے، آپ یہ دیکھیے۔ اور یہ چیز کا بھی علماء کرام نے اس کا پورا رد دیا ہوا ہے، جواب دیا ہوا ہے کہ یہ دلیل، کیونکہ یہاں وہ لوگ کیا چیز کا رد کر رہے ہیں کہ خاص قبر کے پاس جا کے وہاں جا کے دعا کرنا اللہ سے، وہ کہہ رہے ہیں یہ چیز خاص وہاں جا کے اللہ سے دعا کرنا یہ چیز نہیں ملتی ہے، ہمیں ثبوت نہیں ملتا ہے، وہ لوگ اس کا رد کر رہے ہیں۔ یہاں وہ صدقے طفیل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ہاں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سوال کا جواب اس میں میں لنک یہ جو آپ نے ایک منٹ سنیے، ایک منٹ بولے یہ جو آپ نے کھولا ہوا ہے یہ آئی تھنک سو وہ اسلام کا .org ہے نا؟ ہاں جی، اس کے اندر ہی ہے، یہ جواب دیا ہوا ہے جی شیخ۔ تو میں ایکچولی کیا میں اس کو انگلش میں آپریٹ کرتا ہوں کبھی کبھی، تو اس کا وہ انگلش والا لنک مجھے مل جائے گا؟ لنک آپ کو واٹس ایپ پہ میں یہاں پہ چیٹ میں شیئر کر رہا ہوں، پرائیویٹ چیٹ میں، آپ دیکھ لیجیے گا اس کو انشاءاللہ۔ ہاں جی، ایک چیز میں 2 منٹ میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں۔ دیکھو بھائی جی، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کوئی دلیل نہیں دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو آپ نے جو کچھ پیش کیا نا یہ سرے سے دلیل ہے ہی نہیں، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ دلیل ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ اس سے کچھ ثابت ہوتا ہے۔ یہ خواب کا مسئلہ ہے اور خواب سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے، اور خواب میں وہ چیزیں ہے بھی نہیں جو آپ کہہ رہے تھے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دلیل کس کو بولتے ہیں۔ جو آپ کہتے ہیں نا کہ فوت شدہ لوگوں سے جو وفات پا گئے ان سے جا کے کچھ مانگ سکتے ہیں، وسیلہ لے سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں، یعنی آپ کو صحیح حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے دلیل نہیں دیا، میں سوچ رہا تھا آپ کوئی دلیل، لیکن آپ ہماری دلیل سنیے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جو انتقال کر گیا اس سے وسیلہ نہیں لینا ہے۔ اب آپ دیکھیے دلیل دی گئی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1010 یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں لا رہا ہوں اسکرین پہ جی شیخ۔ ہاں اس میں دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استسقا یعنی دعا، استسقا کی نماز پڑھتے تھے، دعا طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا طلب کرتے تھے، اور آپ بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں فقال تو کہتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، کہتے کہ اے اللہ ہم وسیلہ لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو ان کے ذریعے ہم ان کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے تھے، فتسقینا اور تو ہمیں سیراب کرتا تھا، بارش نازل کرتا تھا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، تو اب ہم نبی کے چچا کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے ہیں، نبی کے چچا کا وسیلہ لیتے ہیں، یعنی ان سے دعا کروا رہے ہیں،
उनसे हम अल्लाह से इस्तस्का बिल अब्बास जो शुरू में है कि उनसे उनके जरिए से दुआ तलब की, बारिश की दुआ तलब की। काल फयुस्कौन, तो कहते हैं उसके बाद बारिश होती थी। तो ये तो सही बुखारी की हदीस कितनी वाजे है कि उमर रजी अल्लाह तआला ने पूरे सहाबे कराम के अकीदे की नुमाइंदगी करती है हदीस कि सहाबे कराम रजी अल्लाह अन्हुम का अकीदा ये था कि जो फौत हो गए उनकी जात का वसीला नहीं लेना है। और कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं। उमर दूसरे खलीफा कह रहे हैं कि ए नबी, जब अल्लाह ताला जब नबी थे तो हम उनके जरिए से दुआ करते थे, नबी के साथ दुआ करते थे, नबी की दुआओं को वसीला लेते थे, लेकिन अब हम नबी के चचा के जरिए दुआ करवा रहे हैं। तो आप सोचिए नबी के चचा को क्यों ले आए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हो गए तो अब भी यानी खलीफे दो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो वो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का दुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं ले रहे, उनकी जात का वसीला नहीं ले रहे, उनके चचा को ला रहे नहीं, जो एक सहाबी है उनसे दुआ करवा रहे हैं। तो ये तो हदीस बहुत ही वाज़ेह दलील है कि जो चाहे कोई नबी ही क्यों ना हो, बुजुर्ग हो, कोई भी फौत हो गए, इस दुनिया से चले गए, आप उनकी जात का वसीला नहीं ले सकते। अगर कोई नबी जिंदा है, कोई सहाबी जिंदा है, देखिए नबी जिंदा थे, नबी से दुआ करवाई जाती थी, वो जिंदा शख्स की दुआ का वसीला, जिंदा जो है जिंदा कोई नबी हो, जिंदा सहाबी हो, जिंदा कोई बुजुर्ग है, जिंदा कोई आलिम है, कोई नेक आदमी जिंदा है, आप उसकी दुआओं का वसीला ले सकते, दुआ करवा सकते। लेकिन वो फौत हो गए तो जब फौत हो गए तो चाहे वो नबी हो, चाहे सहाबी हो, चाहे बुजुर्ग हो, पीर हो, जो भी हो, वो फौत हो गए, दुनिया से जा चुके, तो अब उनकी जात का वसीला आप नहीं ले सकते, उनसे जाके दुआ नहीं करवा सकते, ये जा चुके। तो सहाबे कराम का ये अमल, ये सही बुखारी की हदीस है, ये अमल बता रहा है, उनका ये अकीदा बता रहा है कि जो इस दुनिया से जा चुके हम उनका वसीला नहीं ले सकते, जो जिंदा है उनकी दुआओं का वसीला लीजिए। तो आपने तो कोई नहीं किया, आपने ख्वाब पेश किया, लेकिन मैंने जो आपके सामने पेश किया वो सही बुखारी की हदीस है। बहुत बेहतरीन, माशाअल्लाह जी जी। जी अभी ये क्या हुआ कि इतनी देर की बहस में, या फिर आई थिंक उसको डिबेट भी बोल सकते हैं मेरी तरफ से या आपकी तरफ से, लेकिन इसका हल मुज़ाकिरा है, डिस्कशन है आप जी। तो मुझे जहां तक लगता है कि एक्चुअली अरबी तो हम लोगों को ठीक से आती नहीं है, तो हो सकता है कि जिसने भी ये ट्रांसलेशन करके स्कैन को रोटेट किया है, तो हो सकता है इसमें कुछ मैनिपुलेट किया होगा वसीले का लफ्ज, जैसा कि आपने बताया कि उसमें वसीले का कोई लफ्ज नहीं है, तो वहां पर जो जिन्होंने ट्रांसलेट किया हो सकता है कि तो जो सारी बातें हम कह रहे थे ना, उसमें एक और बात ऐड हो गई कि ट्रांसलेशन में अपनी बात कह डालना। बाज लोग ट्रांसलेशन के जरिए अपनी बात कहते हैं जो ओरिजिनल अरबिक मतन में नहीं होती है। तो पहले तो वो ख्वाब की बात दलील नहीं हुई, वो कई सैकड़ों साल बाद वाले कोई शख्स का ख्वाब है, और तजुर्बा दुनिया में सही गलत दोनों हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में तो शैतान नहीं आ सकता, लेकिन किसी और की शक्ल में आ सकता है और कह सकता है मैं नबी हूं। यानी दसों इसमें बातें हैं। तो लेकिन असल बात क्या है? कुरान हदीस जो महफूज है हमारे पास, तो उसमें से कोई बात आती तो बात ज़ईफ हदीस से लोग इस मौजू पे बताते हैं, जिसका जवाब दिया गया ऑलरेडी, किताबें उस मौजू पर है। तो अकरम भाई, अच्छा डिस्कशन हुआ आज। शेख शाबान, आप कुछ बात बोलना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, ये बात भाई के ज़हन में हमेशा रहनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है, जो ये जाह वाला मसला है, यानी एक तो वो वसीला है जिस पर हमने गुफ्तगू नहीं की, एक दूसरा वसीले का पॉइंट जो इन्होंने पेश किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाह से वसीला तलब करना, ये जाह का वसीला वो मसला है जिसमें हमारे देवबंदी भाई भी इसके कायल हैं। और फिर होता क्या है कि ये लोग भी अपनी दलाइल पेश करते हैं। अब इसमें जब हम रिसर्च में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी आलिम का कोई कौल नहीं मिलेगा, भाई चाहे दो चार आलिम ही का कौल मिल जाए, कौल मिलता है, पहले जहन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि नहीं कोई आलिम इसका कायल ही नहीं होगा, तो इसके कायल कुछ उलमा हैं और मिल जाता है कौल, क्योंकि हमारे बरेलवी भाई भी इसके कायल हैं और हमारे देवबंदी भाई भी इस वसीला के कायल हैं। हम लोग अलबत्ता राजे मसले की सूरत में, यानी इख्तिलाफ जब हुआ तो इसमें जो राजे है, जो बिल्कुल सही है, वो ये है कि ये वसीला भी इख्तियार नहीं करना है, तो हम इसके कायल हैं। तो ये कि कहीं कहीं किसी आलिम का कौल आपको नहीं मिल जाएगा, क्योंकि वो है वो मसला, कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने बयान किया, तो कहीं वो मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन रिसर्च पॉइंट पे जब आएंगे तो वहां पे बात सही है, ये वजह है। जब उलमा में इख्तिलाफ हो तो हमें देखना होगा किसकी बात। हम लोग इंशाल्लाह वसीले पे ना अलग से कोई टॉपिक लेंगे, अलग स्ट्रीम कर लेंगे उस मौजू पर जी इंशाल्लाह। हाँ जी, तो चलो अकरम भाई, अच्छी बातें हुई आज, आगे फिर कभी करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो ये काम किया। हम अपने उलमा से पूछते रहते हैं, अपने जो भी हमारे उलमा हैं, हमारे मकामी उलमा, बस ये है कि उनसे बात मत करो, ये मत करो, ये कर करके हमको कह देते हैं,
اور پھر یہ ہے کہ ہم پھر تحقیق کرنا, ہم تو طالب علم ہیں, تحقیق کرتے ہیں, تو تحقیق کے دوران یہ چیز ملی تھی. لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ ہم کو آج سمجھ میں آیا ہے کہ عربی تو چونکہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں, ہماری مدر لینگویج ہے نہیں, تو جب بھی کوئی اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں مینوپولیٹ کر دیا, لیکن آپ نے جو ابھی بتایا کہ وسیلے کا وہاں کوئی لفظ ہی نہیں ہے, تو سمجھ لیجیے متن کے ساتھ تو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا, لیکن اس کے ترجمے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دیا. تو ہمارے اس پاس سے ایک ایسی مثال ہے, ہم لوگوں نے ہمارے میگزین اہل السنہ میں ڈالے تھے, جہاں ہے نا جی پرانا متن کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی لوگوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو لانے کے لیے. شیخ کفایت نے اس کو ایکسپوز کیا تھا کہ کوئی ایک کتاب, شیخ کون سی کتاب, آپ متن سے چھیڑ چھاڑ کی مثال جو آپ بتا رہے تھے شیخ جو آئی ہے, وہ ذرا ایک مثال دیجیے. وہ تمہید کتاب ہے, تو اس میں انہوں نے جو اصل جو ہاتھ کی لکھا ہے نا, اس کو جا کے فوٹو شاپ پہ کہیں جا کے ایڈٹ کر دیا اس کو, اور یہ متن میں ڈالے, عربک متن میں ایڈٹ کر کے ڈالے. جو ہاتھ کا, یہ تو پرنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں نا آپ, تہذیب جو پرنٹ نسخہ ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں, لیکن بھائی وہ جو قلمی پرانے زمانے میں جو ہاتھ سے لکھتے تھے نا, اس کے بھی اصل نسخہ فوٹو موجود ہے, تو اس کو ہم نے کیسا کیچ کیا, آپ نے کیسا کیچ کیا شیخ, وہ بتائیے آپ نے وہ فراڈ کو کیسے کیچ کیا؟ ہم نے جہاں اصل لائبریری میں, سعودی عرب کی لائبریری میں جہاں اصل نسخہ موجود ہے, ہم نے وہاں کے علماء سے کانٹیکٹ کیا اور ہم نے کہا کہ آپ ریئل نسخہ ہم کو دیجیے, تو وہ اصل جب ہمارے پاس بھیجے تب ہم کو پتا چلا کہ یہ ایڈٹ کیا ان لوگوں نے, اور اس کے بعد کئی سال ہو گیا ہم نے اپنی میگزین اہل السنہ میں لکھا ہے, آج بھی وہ اپلوڈ ہے وہ میگزین, آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے. اتنے سالوں کے بعد آج تک ان لوگوں نے جواب نہیں دیا کہ آخر وہ کہاں سے لائے. وہ فوٹو مطلب بلیک اینڈ وائٹ فوٹو, بلیک اینڈ وائٹ, اور میں نے کلر فوٹو شیئر کیا اس پیج کا, میں نے کہا یہ کلر فوٹو ہے, یہ کلیئر دکھ رہا ہے, یہاں وہ نہیں ہے جو آپ نے کیا, وہ بلیک اینڈ وائٹ فوٹو لا رہے ایڈٹ کر کے فوٹو شاپ میں. تو ہم نے کہا آپ بھی ذرا کلر فوٹو دکھا دو ہم کو, اور اوریجنل جہاں جس مکتبے میں ہے وہاں سے آپ دکھا دو. نہیں دکھا سکے, آج تک نہیں دکھا سکے. ایسے کچھ لوگ چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں. مطلب آپ کو میں بتا رہا ہوں, دیکھو آپ قرآن محفوظ ہے, حدیث محفوظ ہے, آپ اس میں تحقیق کریں گے, آپ کو سب چیز انشاءاللہ ملے گی. اکرم بھائی اچھا, خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں سے بھی مل کر بہت بہت اچھا لگا, اور انشاءاللہ اب آگے بھی ہم جڑے رہیں گے آپ لوگوں سے. بہت مجھے مفید میرے لیے ثابت ہوا یہ. جزاک اللہ خیر.